ایک صلوات عبادت سمجھ کے سارے مل کے پڑھیے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبولیت حاصل فرما۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مقصد مراد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ تھوڑی آنے میں تاخیر ہو گئی، بادشاہوں کی نوکریاں ہیں، کہیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر زحمت ہوئی ہے تو میں پہلے معافی کا خواستگار ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے کج مجھ افکار پیش کرتا ہوں۔ جو جتنی توجہ کر لے گا اتنی خیرات وصول کرے گا۔ زبردستی لڑ جھگڑ کے داد لینے کی عادت نہیں ہے۔ دربار بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، ذکر بڑا ہے، تذکرہ بڑا ہے، ہم بہت ہی معمولی سے لوگ ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں خیرات دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یقین جانیے ہماری کیا اوقات اور کیا بساط۔ میں شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ جاگ جائیں تو پھر میں آگے پڑھتا ہوں۔ بڑا بیدار مجمع ہے۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اور سارے بیدار چہرے ماشاءاللہ سارے مودت سے لبریز ہیں۔ دوسرا مصرع پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ اللہ کا آپ عزادار ہیں، موالی ہیں، حیدر قرار کے چاہنے والے ہیں۔ ویسے تو ہم سارے نام لیوا ہیں۔ نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ بابا جی بڑی مہربانی، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ نوکر وہ جسے علی خود مانے، یہ میرا نوکر ہے۔ بہت پرانے دو مصرے ہیں، سب سے پہلا پاکستان میں نے ہی پڑھے ہیں، قدیمی مصرے ہیں انڈیا کے کسی شاعر کے۔ اب وہ تھوڑے مغالطہ بھی ہے کہ مصحفی کے ہیں یا امیر مینائی کے ہیں، جس کے بھی ہیں، لیکن میری روح ہے ان مصروں میں، بند ہے روح میری جان ہے یہ دو مصرے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے قلم ہی توڑ دیے دو مصرے لکھ کے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ جیئیں بھائی جان، مولا آپ کو زندگی دے بیٹا، آپ بیدار رہیے ہمیشہ۔ بسم اللہ جی۔
آپ کی رونقیں ہمیشہ سلامت رہیں، نسلیں آباد ہوں آپ کی. میں دعا کر رہا ہوں. ایک منصب تھا غلامی. ہم درے شاہ نجف پر. رات سے مسلسل نوکریاں ہیں، ظاہر ہے انسان ہے تھوڑا تھک بھی جاتا ہے، تھوڑا گلے بھی اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کی بیداری ماشاءاللہ قابل رشک ہے. شاعری جو ہے وہ بڑا کام ہے، شاعری معمولی کام نہیں ہے. 2 مصروں میں مضمون کو بند کرنا، یعنی کوزے میں سمندر کو سمو دینا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. ہم تو صرف وہ مصرے سیدھے کرتے ہیں. مرشد ہم کیا کام کرتے ہیں؟ کام تو جن لوگوں نے کیا وہ واضح ہے. حضرت انیس ہیں، مرزا دبیر صاحب ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لوگ سیکٹری صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ جی عصر حاضر کے انیس، عصر حاضر کے دبیر. شرمندگی ہوتی ہے، مطلب کہ ضمیر جکڑ لیتا ہے ہمیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. میں نے حضرت دبیر کے 2 مصرے پڑھے. میں کئی ہفتے شباب اس کی محویت میں رہا، نکلا ہی نہیں. مصرے ایسے تھے، عقیدہ پتہ نہیں کس بلندی پہ تھا جب وہ لکھ رہے تھے. انہوں نے قلم توڑ دیا، آگے گنجائش نہیں چھوڑی. انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، جو پیچھے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے مولا آپ کا آباد رکھے. امام زمان آپ کو زندگی دے. سنیے شعر سنیے گا. نجف کا، میری 1000 بار توبہ، مجلس جنت بن جائے گی اگر دوسرا مصرع آپ نے سمجھ لیا. یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی اپروچ دیکھیے، اس کی بلندی اور اس کی منزل دیکھیے کہ کہاں جا کے انہوں نے گفتگو کی کہ نجف کا ذرہ نہ دوں ذرہ آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے. ہائے ہائے، اور میں کائنات قربان کا اور مرشد کسی چیز ہوں. صاحبان عقیدہ کے لیے پڑھا، صاحبان معرفت کے لیے پڑھ رہا. جو حضرات بیدار ہیں مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی میں آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے. سلامت و آباد و شاد رہی. پوری طاقت سے بولیے گا یا علی یا علی. شاعری بڑا مشکل کام ہے، یقین جانیں. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. یعنی میرے والد گرامی نے جو اشعار لکھے وہ بزرگوں کو یاد ہے، میں دہرانے. لیکن کئی مصرے ان کے ایسے کرافٹنگ والے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں. وہ کرافٹنگ ایسی ہے کہ وہاں کرافٹنگ تک کوئی بندہ پہنچا ہی نہیں. خدا کی قسم یقین جانیے. مرشد میں نے ان کے، میں اب شعور پختہ ہوا ہے تو پھر سوچتے ہیں نا کہ یہ مصرع کیسے لکھا گیا اور یہ مصرع کیسے لکھا گیا. یعنی حضرت عباس کی مدحت لکھتے لکھتے انہوں نے مصرع لکھا، کوئی 10,000 کتابیں ہوں تو مقابلہ نہ کریں. انہوں نے فرمایا جانتے ہو عباس کون ہے؟ جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات. اللہ حق کے اٹھے. اب گفتگو اور شروع ہوگی، سن لیجئے تھوڑا سا. جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی. گفتگو کسی اور پاس، کسی اور سائٹ پہ چلی گئی. حضرت انیس کا مرثیہ میں پڑھ رہا تھا. مولا حضرت عباس کی مدحت. میں بعض اوقات میری روح کانپ جاتی ہے کہ بادشاہ خود لکھواتے ہیں، خود الہام کر دیتے ہیں. سنیے بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت، آپ کے چہرے کی رونق سلامت رہے. یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نہر پہ گئے، مشق بھری، واپس آئے. ایسا ہی ہے نا، یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے سارا داستان. اور ایک وقت آیا کہ حضرت عباس نے مشق کا دہانہ منہ میں لیا. یہاں پر کسی شاعر نے جرت نہیں کی کہ وہ تشبیہ دے. کسی میں بڑی شاعری پڑھ چکا ہوں، اساتذہ کو پڑھ چکا ہوں. کسی شاعر نے جرت نہیں کی یہاں تشبیہ دے. اور حضرت انیس نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا
ایک ہی مصرع لکھا اور اتنا جامع لکھا کہ دوبارہ بھی کسی شاعر نے جرأت نہیں کی یہاں تشبیہ دینے کی. مشک دہانہ منہ میں ہے اور وہاں انہوں نے کیا لکھ دیا؟ انہوں نے لکھا مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. اوہ ہوئے 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 ہائے 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 اوہ اللہ آپ کا آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو بیٹا, بڑی مہربانی, تیری زندگی ہو تو جیے بیٹا. شیر کے منہ میں اللہ آپ کا آباد رکھے. یا جیتے رہیے, سلامت رہیے, سلامت بیٹا. یا علی یا علی. شبیہ دیکھیے, تشبیہ کا مزاج دیکھیے. مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. اس لیے والد صاحب نے بھی جو کچھ لکھا وہ بڑا اسلوب ہے, وہ بڑا ایک نظام ہے, وہ ایسے نہیں لکھا جاتا. مولا آپ کو آباد رکھے. میں آپ کی معرفت کو سلام پیش کر رہا ہوں. مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. بعض اشعار ہوتے ہیں جو ہمارے نقش ہو جاتے ہیں. میں پڑھتا جاتا ہوں شاعری, لکھتا کام ہوں. دلچسپی ہے شاعری پڑھنے سے, مختلف شعراء کو پڑھتا رہتا ہوں. یقین جانیے, جیسے یہ حضرت دبیر کا میں نے آپ کو شعر سنایا, پتہ نہیں کتنا عرصہ میں اس کی محویت میں رہا, کتنا عرصہ. اب بلال کاظمی صاحب میرے دوست ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت اچھا مصرع کہنے والے ہیں, اور خالق کون ان کو سلامت رکھے. میرے اکثر فون پہ بھی ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. انہوں نے کوئی شعر لکھے حضرت عباس پہ. میں نے ان کو فون کیا, میں نے اسپیشلی داد دی. میں نے کہا بلال بھائی یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ نے لکھ دی, ورنہ یہ عام کام نہیں تھا. اچھا وہ مصائب کا مضمون وہ فضیلت میں لے کے آئے, اور بڑے انداز. آپ بور تو نہیں ہو رہے, تنگ تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا پڑھنا ہے, زیادہ نہیں پڑھنا, مجھے وقت کا احساس ہے. وہ ایک مضمون جو مصائب کے حوالے سے تھا, اسے وہ فضائل میں ایسے پرو گئے کہ دل عش عش کر اٹھا. یعنی انہوں نے لکھا کہ حضرت عباس اجازت طلب کرنے آئے امام حسین سے کہ جی مجھے میدان بھیجیے. انہوں نے کہا کیوں؟ فرماتے لڑنے کے لیے. تو مولانا نے فرمایا کن سے؟ بادشاہ جو لشکر ہے ان سے. ان سے میں تجھے لڑنے بھیجوں, عباس کو لڑنے بھیجوں ان سے؟ تو مولا میں نے نہیں لڑنا. نہیں تو انہیں کیوں چھوڑ دوں؟ شعر سنیے, دل میں رکھ کے تولیے گا. بلال کاظمی نے مولا کی قسم معراج کروا دی محبت کی. مولا میں نے ان سے نہیں لڑنا. نہیں انہیں چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو. مولا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے سنیں. مجھے پڑھنا ایسے آتا ہے, میری مجبوری ہے. میں گھر سے باٹھو کرنے آزبیک آیا ہوں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بہت مختصر پڑھنا ہے. اثر ترابی صاحب, جناب اثر ترابی, دو چار شاعر آپ سن لیں پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں. اثر ترابی صاحب کراچی کے شاعر, انتقال فرما چکے. یہ کچھ بڑے نام تھے جو میں گنوا رہا ہوں. ان کا ایک مرثیہ ہے, مرثیہ حضرت میثم تمار. وہ مل جائے گا آپ کو کہیں, یہیں لاہور سے بھی اویلیبل ہے. وہ میں نے بڑے شوق سے خریدا, پھر اس کو پڑھا اور بڑی گہرائی سے عمیق مطالعہ کیا. اس میں کچھ 4 سطریں تھیں, کھا گئی. مولا کی قسم پتہ نہیں کتنے دن میں دہراتا, اب بھی تنہائی میں دہرا لیتا ہوں. وہ پوری داستان ہے حضرت میثم تمار کی کہ بادشاہ رسالت مآب نے مولا علی کو کیسے کہا کہ تیرا کوئی نوکر ہے اور کسی کی قید میں ہے, وہ کسی کا غلام ہے. نوکر تیرا ہو, غلام کسی کا ہو, اچھی بات نہیں. کہاں بیٹھے ہو یار؟ میں حکمن کہہ رہا ہوں اسے آزاد کروا کے اپنے پاس رکھ لینا. وہ تیرا خاص نوکر ہوگا اور اپنا بڑا نام بنائے گا, وہ بڑا کام کرے گا. بادشاہ علی نے اسی وقت اس کی جو اجرت تھی, جو اس کے پیسے تھے, جو اس کی قیمت تھی, وہ دی اور اسے آزاد کروا کے اپنے پاس لے. لمبی کہانی ہے. پھر اس کے بعد حضرت میثم کو اپنے پاس رکھ لیا. پھر اتنا علم عطا کر دیا میثم کو کہ علی کا ملنگ مستقبل کی خبریں دیتا تھا.
وہ بتاتا تھا، آپ جیئے مولا آپ کا آباد رکھے، وہ بتاتا تھا جو کوئی بتا نہ سکے، وہ قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں جا رہا تھا. سمجھیے گا بات کو. وقت بدل گیا، بادشاہ چلے گئے، میثم تنہا رہ گیا. لیکن پھر علی کا ملنگ تھا. علی کا ملنگ اپنی ذات میں کائنات ہوتا ہے. ابن زیاد ملعون کی حکومت قائم ہوئی کوفہ میں. ابن زیاد نے علی کے خاص نوکر کو دربار میں بلوایا. زنجیروں میں جکڑا ہوا حضرت میثم زخمی حالت میں چہرے پر اطمینان لیے. میں آپ کو سلیوٹ پیش کر رہا ہوں رات کے اس وقت جیسے آپ سن رہے، چہرے پر اطمینان، تنا ہوا سینہ. حالانکہ بڑھاپا بھی تھا لیکن شباب تھا. علی کی مودت کا شباب اس پہ طاری تھا. بھرے دشمن کے بھرے ہوئے دربار میں مطمئن آ کے تخت ملعون کے سامنے کھڑا ہوا. ابن زیاد نے دیکھا. ابن زیاد کہا تجھے معلوم ہے، اب جو نہ بولا میں سمجھوں گا آیا نہیں تھا، تجھے معلوم ہے وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، میں اس درخت کے ساتھ تجھے سولی پہ چڑھاؤں گا. میثم مسکرا کے کہتے تو آج بتا رہا ہے. جاگنا یار علی کا واسطہ، مولا آپ کا آباد رکھے. تھوڑا پڑھنا ہے، امام زمان آپ سے. وہ جو درخت ہے میں اس کے ساتھ، اگر آپ نے سمجھ لیا تو لطف آ جائے گا، تجھے سولی پہ چڑھاؤں گا. میثم کہتے ہیں تو آج بتا رہا ہے، مجھے پتا ہے تو کیا کیا کرے گا، مجھے معلوم ہے. تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پاؤں قطع کرے گا. یا علی بس انہیں صلاحیت دینا یہ فکرہ وصول کر لے. تو میری زبان کاٹ دے گا پھر مجھے سولی پہ چڑھائے گا. جب حضرت میثم نے یہ فکرے کہے نا تو پریشان ہوا، یوں لرزا تخت کے اوپر. کہتے تجھے کس نے بتایا؟ میثم کہتے ہیں حق تو حق ہی بتاتا ہے. یا علی تیرے کیا کہنے میرے بھائی؟ پورا مجمع بولے، پورا مجمع. بسم اللہ. آپ جی ہیں علی سنجا جی، مہربانی دعا کیجئے گا جی. حق تو آپ سلامت رہیے، مولا آپ کا آباد رکھے. سمیٹ لیا بیان. حق تو حق ہی بتاتا ہے. غصہ آ گیا ملعون کو. کم ظرف کو غصہ جلدی آتا ہے. اسے نہ عہدہ ہضم ہوتا ہے، نہ پیسہ ہضم ہوتا ہے، نہ تخت ہضم ہوتا ہے. اب شامت جب آتی ہے تو وہ بتا کے نہیں آتی. اس نے کہا کہ اچھا یہ تیرے بادشاہ کے فرامین ہیں، پھر ایسا ہے میں سارے فرمان تو سچ ثابت ہونے نہیں دوں گا. میثم دیکھ کے کہتے ہیں تیری تو جرات ہی نہیں ہے. ہاں شرق غرب ہو جائے، غرب شرق ہو جائے، شمال جنوب، جنوب شمال، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، بادشاہ کا فرمان سچ ہے اور سچ رہے گا. یہ کہتے ہیں میں آنکھیں زخمی کروں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ، پتہ نہیں کون فکرہ وصول کرے گا، میں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں آج تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میثم کہتے پھر میں بھی میثم ہو کے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو زبان نہیں کاٹے گا. یار جاگو یار علی کا واسطہ، میں تمہیں کچھ پھلان. اللہ تمہاری زندگی کرے، حسین تمہیں عزت دے، تم جیو، تم سلامت رہو. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. دو فکرے اس فقیر کے سنیے، دل میں اتر جائیں تو دعا لازمی کیجئے گا. یقین جانیے جنت سے کا ماحول نہیں ہے. آپ کل تک نعرے لگائیں، فکرہ میں بہت بڑا پڑھنے لگا ہوں، اپنے قد سے بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہ بادشاہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کہتا تو سب سے پہلے پھر میری زبان ہی کاٹے گا. شامت بتا کے نہیں آتی. اس نے خوشامدیوں کو جمع کیا، خوشامدیوں کو. یہ خود تخت پہ 7 کرسیوں پہ خوشامدیوں کو بٹھایا، دولت کا لالچ دے کے. اس نے کہا کہ یہ علی کا ملنگ ہے،
اس کے سامنے علی کے خلاف گفتگو کرو، میں چاہتا ہوں اس کو مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ اب فکرہ آپ تک پہنچ گیا تو سمجھ مجلس ہو گئی۔ لوگوں نے دولت کے لالچ میں میثم کے سامنے علی کے خلاف زبان کھولی، پھر جس نے علی کے خلاف زبان کھولی، میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا۔ مرضیاں لے بسم اللہ جی، مولا زندگی کا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلام ہے جی، سلام ہے آپ جی۔ یہ حقیقت کوئی نہیں سن سکتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ نعرہ یا علی یا علی، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جس نے بسم اللہ جی، سید تو سب نصران آباد رہو، میری دعا ہے۔ پھر جس نے علی کے خلاف زبان درازی کی، میثم نے انگلی کے اشارے سے کہا خاموش، تجھے بھی بولنا آ گیا، تجھے بتا دوں، میثم ہو کے بتا رہا ہوں، تو جسے باپ کہتے تیرا باپ وہ نہیں۔ انگلی کا اشارہ چلتا رہا، کرسیوں والے خاموش ہوتے رہے۔ اللہ کرے یہ فکر آپ تک پہنچ جائے۔ یہ تخت پہ بیٹھے، وہ بات یاد ہوگی نا کہ سب سے پہلے تو میری زبان کٹ گیا، تخت پہ بیٹھے ملعون سے انگلی ایک کرسی پیچھے رہ گئی، لرزا، کانپا، تھرائی ہوئی زبان میں اسے کہنا پڑا جلدی کرو، اس کی زبان کاٹو، یہ نہ ہو میرے باپ کا نام بتا دے۔ آپ جیے، مولا آپ کو آباد رکھے، دیر تک جیو، دیر تک آباد رہو۔ امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ سلام آپ کو، سلام آپ کی مودت، سلام آپ کے عقیدے کو بھائی جان۔ آپ جیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ خالق آپ کو سلامت رکھے۔ ملعون کو کہنا پڑا جلدی کرو، ہائے 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 ہائے، زبان کاٹو، کہیں میرے باپ کا۔ اب زبان کٹ گئی، سنیے، مر جانا زندگی فنا ہے، کبھی کبھی آتا ہوں۔ زبان کٹ گئی، آنکھیں زخمی ہو گئی، سولی پہ چڑھانے کے لیے میثم کو لے جایا گیا۔ یہاں پر محترم اثر ترابی صاحب مرحوم کی 4 سطریں ہیں، ان کو میں 4 کتابیں کہوں تو حق ادا نہ ہو، بات ہی ختم کر دی۔ یہ مصرع لکھا نہیں گیا، لکھوایا گیا، یا حضرت میثم نے لکھوایا یا ان کے آقا نے لکھوایا، میرا یہ ایمان ہے، ورنہ یہ مصرع لکھے نہیں جاتے، کوشش کاوش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی زبان کٹ جائے، پھر اگر وہ علی کہے تو پھر وہ علی مکمل نہیں کہہ سکتا، وہ ای کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ای کہتا ہے۔ اب منظر انہوں نے بنایا، اور منظر تاریخی ہے، تاریخ میں نہ ہو میرا قتل واجب ہے۔ حضرت میثم درمیان میں ہے، زخمی علی کا ملنگ، علی کے عشق میں سرشار ہے، اور وہ کچھ بول رہا ہے، فضیلتیں پڑھ رہا ہے، کٹی ہوئی زبان کے ساتھ، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اب بے پرواہی نہ کیجیے گا، اور پورا کوفہ علی کے عشق کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی مجمع کو ہٹاتے ہیں، مجمع پھر عشق میں سرشار ہو کر میثم کو دیکھنے آ جاتا ہے۔ یہاں پر تصویر ہے، انہوں نے لکھا نہیں، ان سے لکھوایا گیا، ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے پیارا مصرع نہیں سنا جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گرد آپ کے، یعنی کہ حضرت میثم کے ارد گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا، سہتا تھا مجمع، ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ اوہ
اللہ تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ سب کو دیر تک آباد رکھے، آپ جیئیں بھائی جان، مولا میں نوکر ہوں، بسم اللہ، امام زمانہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری طاقت سے حیدری، بسم اللہ۔ یا علی یا علی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، ای کہتے تھے میسم تو علی کہتا تھا، یتیم ہو گئی پردیس میں علی کی بیٹیاں، دعا کیا کر، میں پھر پڑھتا ہوں، میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، موت سے کوئی گھر خالی نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا باپ یا ماں مر جائے نا، یہ جو پہلی رات ہوتی ہے، خدا کی قسم بچے سوتے نہیں ہیں، جس وقت تو بیٹھ کے رو رہے آدھی رات ڈھل چکی ہے، یہ بی بی زینب عالیہ کی یتیمی کی پہلی رات ہے، مختصر پڑھوں گا، مجھے آپ کا احساس ہے رات سے آپ شب بیداریوں میں، ماتمداریوں میں، زنجیر زنی، کما زنی، آج پورے دن کا جلوس، زیارت، مجالس، تھکے ہوئے ہیں آپ، یہ ذکر ہے نعت کے قرآن کا اور میرے سر پہ، یہ 22 کی شب جو ہے نا سب سے زیادہ تھکی ہوئی تھی علی کی بیٹی، بسم اللہ۔ 19 کی صبح ضرب لگی، 19 کا دن، 19 کی رات، یعنی کہ 20 کی رات، 20 کا دن، 20 کی رات، پھر 21 کی شب لگ گئی، نہیں سوئی علی کی بیٹی، مولا کی قسم، کبھی کسی بھائی سے کہتی تھی میرا بابا بچ جائے گا، دعا کیا کر عید نزدیک ہو تو غریب سے غریب بچہ بھی یتیم نہ ہو، جو عید کے نزدیک اجڑ جائے نا جی پوری زندگی عیدیں نہیں منا سکتے، مولا کی قسم میں سید زادہ ہوں، میں نے کبھی حاشیہ آرائی سے کام نہیں لیا، تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیرا وضو ہو گیا، 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، دونوں کوفہ کھا گیا، یہ پوری ایک لہر جب آتی ہے نا گریے کی، اسے کہتے ہیں مجلس عزا، اسے کہتے ہیں قبولیت فرش عزا، یہ دونوں ہاتھ منبر پہ ہیں، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی کے عالم سے تصدیق کروا لیجئے گا، میں نے کوفہ کے معانی دیکھے، کتنے معانی ہیں لفظ کوفہ کے، کوفہ کا ایک مطلب ہے سرخ ریت، کیا مطلب ہے؟ نوجوان خاص طور پر مرشد، سرخ ریت کہتے ہیں کوفہ کو، اس کا ایک مطلب ہے، میں نے بڑا ڈھونڈا اس کا مطلب سرخ ریت کیوں ہے، آخر جملہ میں نے ملا، میں بہت رویا، 3 دن روتا رہا، کوفہ وہ شہر ہے اس کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں مسلم کی لاش نہ پھرائی گئی، میں معافی چاہتا سید مولا تیری زندگی کرے یار،
کبھی نہ رو جوان ہو اپنے غم میں. جو میری مائیں بہنیں پردہ دار بیٹھی ہیں، میں منت کروں گا یہ ان کے رونے کا، ان کے ماتم کا پرسہ میں پڑھ رہا ہوں. مولا کا واسطہ جو سید بیٹھے ہو خاص طور پہ مجلس اعزاز میں، تمہاری ہائے، تمہارا رونا، تمہارا ماتم دوسروں سے بلند ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے نا کہ آج کتنا بڑا نقصان ہوا ہے سادات کا. یہ ذکر کی قسم ہے، کوئی گلی ایسی نہیں جہاں کوفہ میں مسلم کی لاش نہ پھرائی گئی ہو. علی حسین شاہ جی، میں نے سب سے پہلے یہ فکرہ میلسی شہر میں پڑھا تھا. حاجی ناصر نوتک صاحب کو مولا سلامت رکھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب یہ کہا نا کوفہ کے ہر گلی میں، کوفہ کے ہر چوک پر حضرت مسلم کی لاش پھرائی گئی، ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتا چھپا کے نہ پڑھ. میں نے کہا جی میں نے کھل کے پڑھا ہے، ہر گلی میں لاش پھرائی گئی. کہتا چھپا نہیں، کھل کے پڑھ. میں نے کہا بابا جی میں نے کھل کے پڑھا ہے، ہر گلی میں لاش پھرائی گئی. ماتم کر کے مجھے کہتے ہیں پھر یہ بتا کسی تابوت میں بند لاش تھی؟ میں نے کہا کیسا تابوت، کیسا جنازہ. ظالموں نے پیروں میں رسیاں باندھی، کبھی کسی چوک پر، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی موڑ پر. تو رو پڑا ہے، میں بخل نہ کروں. اگلا فکرہ ماتم کا ہے، اگر تو نے سمجھ لیا. 9 ذی الحج کو جناب مسلم قتل ہوئے، 12 محرم کو علی کی بیٹیاں کوفہ آئیں. بی بی رقیہ کی نگاہ پڑی، دروازے کے ساتھ مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. بی بی کی چیخ نکل گئی، کانپتا ہوا ہاتھ سجاد کے شانے پر رکھ کے بی بی نے رو کے کہا سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفناتے نہیں ہیں؟ کب سے میرا مسلم قتل ہوا ہے؟ بس آپ تیار ہو گئے، جنازہ برآمد ہو رہا ہے امیر کا. میں کوشش کرتا ہوں ایسا ماحول بن جائے جیسے جنازے میں ہوتا ہے. پہلی وجہ کہ مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی. مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں سید بیٹھے ہو، ذرا مجھے معافی دو گے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، یہ جھکا ہوا سر. یہ لفظ پڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے. یہ معمولی لفظ نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. تیری ہائے بلند نہ ہوئی تو مجھے دکھ بڑا ہونا ہے مولا کی قسم. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، قرآن لیا میں سر پہ رکھتا ہوں، حق یہی جو میں پڑھ رہا ہوں. دوسری وجہ کیا ہے؟ کوفہ کو سرخ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے منبر کی قسم، مجھے 21 رمضان کی شہادت کی قسم، میں نے یہی پڑھا ہے کوفہ کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں علی کی بیٹیوں کو پتھر نہ مارے گئے. جہاں سے گزری ہے وہیں پہ بھیڑ تھی. لوگ پتھر مار کے کہتے تھے مارو یہ باغی کی بہن ہے، مارو اب باپ کی شاہی نہیں ہے، مارو جس نے جنگ بدر کا بدلہ لینا ہو. بسم اللہ. آج ایک فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں، تھکا ہوا ضرور ہوں، لیکن یہ فکرہ غور سے سنیے گا، مسلح پہ رونے کے لیے کام آئے گا. میں نے خود گناہگار آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. عراق کے ایک عالم دین نے لکھا 2 سال علی نے عزت بتائی بیٹی کی کوفہ والوں کو کہ میری بیٹی کتنی پردہ ہے. اللہ تیری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. 2 سال میں معافی پہلے مانگ لوں. 2 سال میں 4000 عورتوں کو علی کی بیٹی نے قرآن پڑھایا. عالم دین نے لکھا کیا یہی اجر بنتا ہے جس نے قرآن پڑھا تھا، جس نے جتنے حرف پڑھے اس نے اتنے پتھر مارے. زخمی علی کی بیٹی کہتی تھی بابا میں اجڑ گئی. بس زیادہ طویل نہ کروں، جنازے کی فکریں پڑھوں، ماتم کی آواز دوں. جنازہ یہاں سامنے سے برآمد ہوگا، مجھے معافی دیجیے گا. ہو سکتا ہے میں آپ کو زیادہ نہ رلا سکوں، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے. بسم اللہ جی.
بسم اللہ. مومن کہتا ہے یہ کیسا عجر تھا قرآن پڑھانے کا. تیرے مولا چوتھے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرماتے ہیں کوفہ زیادہ ہوئی. تو چپ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا مولا وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں شام میں ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا. کوفہ والوں کو پتا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں. کوفہ والوں کو پتا تھا یہ حسین کا بیٹا ہے. پھر بھی ظالم پتھر مارتے رہے. کوئی تانا مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. میں نے ایک روایت پڑھی ہے, میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں. ٹھوکر نیاز بیگ ہے, مصائب کا عاشق علاقہ ہے. یہ پڑھتے پڑھتے مجھے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. تیری ہے بلند نہ ہوئی تو دکھ لے کے جاؤں گا. خود گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. مجھے اللہ موت دے دے میں غلط پڑھوں. یہی پڑھا ہے کہ کوفہ میں جب علی کی بیٹیاں آئیں, پتھر مارنے والوں کا ہجوم تھا. ایک سپاہی نے چند لوگوں کو دیکھا, انہیں بلا کے کہا تم کوفہ کے نہیں لگتے. انہوں نے کہا ہم ساتھ والی بستی سے آئے ہیں. کہتے کیوں آئے ہو؟ ہم نے سنا تھا علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. ہم نے جنگ بدر و احد کے بدلے لینے تھے. سپاہی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو نے جلدی کی ہے, یہ تو غریب اجڑ کے آئے ہیں. تو خط لکھ دیتا, ہم انہیں ادھر لے آتے جہاں تو رہتا ہے, جی بھر کے مار لیتا. ان کا عباس مارا گیا, ان کا اکبر مارا گیا. ماتم کیا کرو, ماتم عبادت. بس آپ کی آوازیں بلند ہونی تھی, ہو گئی. آنسو آنے تھے, آ گئے. جنازے کے لیے یہی ضرورت ہوتا ہے. اجازت دو سیدزادہ, میں بیان روایت پڑھنے کا عادی ہوں. میں نے کبھی حاشیہ آرائی نہیں کی ممبر پہ. میں 2 روایت پڑھتا ہوں, آگے تیری مرضی, تو جیسے بھی رو جیسے نہ رو. میں نہیں پڑھتا آذان کیسے دی علی نے, تو رات سے کئی مرتبہ سن بیٹھا ہے. میں نہیں پڑھتا آذان کیسے دی, پرندوں نے کیسے گریہ کیا, کعبہ سے رونے کی آوازیں کیوں آئیں, عرش و فرش کا رنگ کیوں تبدیل ہوا. بس اتنا پڑھتا ہوں. مصلی عبادت پہ مسجد کوفہ میں علی آئے, ظالم ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا. ابن ملجم پہ اللہ لعنت کرے, اس کے ہاتھ میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. دعا کر یہ مجھے موت آ جائے, میں صحیح روایت پڑھ جاؤں. مجھے غازی کی قسم, علی قیام میں یہ چھپا رہا, علی رکوع میں یہ چھپا رہا. کیسے پڑھوں؟ سیدزادے تو بیٹھے ہوئے ہو, ادھر علی نے سجدے میں سر رکھا. بیان روایت یہی ہے, اس نے وزنی تلوار دونوں ہاتھوں سے بلند کی, زہر میں بجھی تلوار تھی. علی نے سر اٹھایا نہیں تھا, اس نے پہلے ایسی ضرب ماری, علی کا سر یوں کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. مسلح خون میں تر ہوا. جبرائیل نے تاج اتار کے کہا قد قتل امیر المومنین. لوگو مومنوں کا امیر مارا. حوصلہ, حوصلہ کلام یا علی. میں نوکر ہوں, مولا زندگی کری, کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کی. بخل نہیں کرتا, میں ذاکر نہیں ہوں, میں عزادار گھر کا فرد ہوں. چاہتا تو یہی جنازہ منگوا. نہیں نہیں نہیں, جملہ پڑھوں گا جنازے کا, پھر جنازہ آئے گا. باپ, یہ پہلا منظر ہے کائنات کا, ادھر دیکھیے گا. باپ تڑپ رہا تھا, بیٹا نماز مکمل کروا رہا تھا. زخمی علی کو, یا علی مجھے ہمت دینا, بڑے مشکل فکر ہے. زخمی علی کو بیٹوں نے اٹھایا, میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا.
پہلے حسن نے پانی دیا، پھر حنفیہ نے، علی نے پی لیا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ تیسری مرتبہ حسین نے پانی دینے کا ارادہ کیا، علی نے رخ پھیرا۔ آواز بابا پانی پی لے تو زخمی ہے، آواز حسین ہر کوئی پلائے صرف تو نہ پلا۔ کیوں بابا؟ آواز آئی مجھے پتا ہے جب تو خنجر کے نیچے ہوگا تو پیاسا ہوگا، نہ تیرے بیٹے ہوں گے نہ تیرے بھائی ہوں گے، میں مظلوم ہوں، تو بڑا مظلوم ہے۔ یہ حق ہے ماتم کا، ماتم کیا کرو، ماتم عبادت ہے، جنازے ماتم میں اچھے لگتے ہیں۔ یا علی حوصلہ اکرام کا اس انداز سے، یا علی بلا تشبیہ، باپ زخمی باپ کو بیٹوں نے اٹھایا، میں نوکر ہوں، مولا دی قسم نوکر ہوں، زخمی باپ کو بیٹوں نے اٹھایا، میں نوکر ہوں، بسم اللہ حکم کر۔ میں آگے پڑھتا ہوں جی، آگے پڑھتا ہوں، آگے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ زخمی باپ کو بیٹوں نے اٹھایا، تم ہو علی کے شیعہ، میں ہوں عزادار، تم ہو ماتمی، تم ہو زنجیر زن، میں نے 10 سال نوحہ خوانی کی ہے سرکار کی، فکر میں وہ پڑھو جس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ علی کو بیٹے لے کے چلے، دائیں حسن بائیں حسین، پیچھے حنفیہ، پیچھے صحابی، مجھے عباس کے علم کی قسم، کبھی حسین پوچھتے ہیں بابا ٹھیک ہے نا؟ آوازی ہاں ٹھیک ہوں۔ کبھی حسن پوچھتے ہیں بابا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ کبھی حنفیہ کہتے ہیں بابا آپ ٹھیک ہیں؟ کہا ٹھیک ہوں۔ تنہا عباس ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، کبھی قدموں پہ منہ رکھ کے رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا مجھے قاتل کا نام بتا، میری بہنیں یہ نہ کہیں غازی تو بھی تھا، بابا بھی قتل ہوتا رہا، عباس تو کہاں تھا؟ آواز آئی عباس جگر تھام، حوصلہ حوصلہ، یا علی تمہاری حالت کوئی نہیں، مولا کی قسم اتنا تھکا ہوا مجمع ایسے روئے، معجزہ ہوتا ہے، یہ بادشاہ کے ذکر کا معجزہ ہے۔ میری 1000 بار توبہ، بس جن فکروں کے لیے محنت کی ہے۔ علی زخمی ہے، سر زخمی ہے، ریش خون میں تر ہے، بیٹے اٹھا کے آ رہے ہیں، یا علی مجھے ہمت دینا، 14 قدم یا 4 قدم گھر دور تھا، زخمی علی نے مشکل سے سر اٹھایا، حسن کو دیکھا، حسن کون کون آ رہا ہے؟ بابا تیرے بیٹے ہیں یا تیرے صحابہ ہیں؟ آوازی تم آ جاؤ، صحابیوں سے کہے اب واپس لے جائیں۔ آواز آئی مولا آپ زخمی ہیں، وہ آپ کے صحابی ہیں، 4 قدموں تک جائیں گے، دروازے سے واپس نہیں میرا حکم ہے۔ کیوں بابا حکم کیوں دے رہے؟ آوازی جب سے جبرائیل نے اعلان کیا ہے تب سے میری بیٹی رو رہی ہے، مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان پہ پڑے، میں کہوں گا یا علی اللہ جانے آپ کہاں تھے جب 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ، ہر موڑ پہ کہتی تھی لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، ایک چادر دے دو۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، ایسے رونا چاہیے جنازوں میں، ہر بندہ ماتم کرے تاکہ میں اگلے شہادت کے فکرے پڑھوں۔ گھر لے آئے میرا مولا میری نیت سے واقف ہے۔ 2 جملے آخری، تو اتنا ماتم کرے گا جتنا میری آقا زادی چاہے گی، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ گھر لے آئے، 19 کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، آ گئی شہادت کی رات۔ دائیں بیٹے
بائیں بیٹیاں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے ہیں میری عالیہ کہاں ہے؟ بابا رو رہی ہے، آوازی اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی، وہ بڑی شرم و حیا کی ملکہ ہے۔ حسین ایک بار بہن کو لے آ، مجھے غازی کی قسم ہے حسین زینب کو لے کر آئے زخمی باپ کے قریب۔ بی بی زینب کی کیا حالت ہے؟ سر پہ چادر ہے، آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ بابا بابا مجھے شرم آتی ہے، زینب ایک بار مجھے دیکھ، بابا مجھے شرم آتی ہے۔ امیر حسن کی جھولی میں سر تھا بادشاہ علی کا، اللہ کرے یہ فکرہ سن لو، اسی پہ جنازہ آ جائے گا۔ اچانک حسن نے دیکھا باپ کی آنکھیں بند ہوئی، امام حسن کی چیخ نکلی، آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تڑپ کے بیٹی آئی، بابا حکم کر میں تیری بیٹی۔ آواز آئی، بابا آنکھیں کھول مجھے دیکھ۔ ایک بار سارے کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مارا گیا کائنات کا امیر، مارا گیا حسنین کا بابا، مارا گیا زینب عالیہ کا بابا، اٹھا گئی علی کی اولاد ماتم حسین۔ یا علی